جی دوستو السلام علیکم۔ ہمارے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران سی این این کو انٹرویو دیا اور اس کے حوالے سے ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ جو اینکر پرسن تھی ان کا خیال تھا کہ ہمارے وزیر خارجہ نے اپنی گفتگو میں اینٹی سیمیٹک یا یوں کہہ دیجیے کہ یہودیوں کے خلاف یا ان کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ مناسب نہیں تھی۔ ہمارے وزیر خارجہ نے کیا کہا؟ بنیادی طور پہ وہ یہی تھا کہ اسرائیل میڈیا وار ہار چکا ہے، اس کے باوجود کہ ان کے کنیکشنز ہیں، اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو اینکر پرسن نے پوچھا کہ کنیکشن سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ ڈیپ پاکٹس، جس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ میں یا دوسرے جہاں کہیں بھی یہودی ہیں وہ اسرائیلی کاز کو سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نہ ہمارے وزیر اعظم کا میرے خیال میں یہ مقصد تھا کہنے کا، لیکن بہرحال وہ چونکہ اینکر پرسن خود شاید یہودی تھی تو اس نے، اور اس کو ایجنڈا بھی یہی ملا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے یہ بات نکلوانی ہے اور پھر ساتھ ساتھ چائنیز کی جو وگر مسلمان ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو پھر ہمارے چونکہ وزیر خارجہ ہنسے بھی تھوڑا بہت یہ بات کرنے سے، ڈیپ پاکٹس کی بات کرنے سے پہلے، تو اسے یہ تاثر گیا کہ شاید یہ مناسب نہیں تھا۔ لیکن اب یہ ایک کنٹروورسی ہے اور بہت سے لوگ ہمارے وزیر خارجہ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تھی، کیونکہ سی این این بہرحال ایک عالمی ادارہ ہے اور وہاں پہ جو چیز آتی ہے لوگ اسے بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اور چونکہ ہمارے وزیر خارجہ کا بڑے عرصے بعد کسی انٹرنیشنل میڈیا پہ اس قسم کے نیٹ ورک پہ بہت عرصے بعد ایک انٹرویو آیا، تو ہم سب اس میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے کہ ہمارے وزیر خارجہ کیا کہیں گے۔ تو وہ تو بات اپنی جگہ رہی کہ کیا ہوا، ٹھیک تھا غلط تھا، لیکن یہ بہرحال یہ بات ضروری ہے کہ جن خاص طور پہ جب آپ ان چینلز پہ جاتے ہیں تو پھر تھوڑی سی احتیاط بڑی ضروری ہو جاتی ہے، اور ہر آپ کا جو لفظ ہے وہ نپتلا ہونا چاہیے۔ کیا آپ نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں یہ بہت ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، اور کیا میسیج آپ دینا چاہتے ہیں، میسیجنگ کیا ہے آپ کی، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ اور میڈیا کی وار کرنے کی ضرورت ہی میرے خیال میں نہیں تھی، شاید یہ بھی مناسب رہتا کہ اسرائیل کو جو ہے کوئی بھی اس کی پذیرائی نہیں کر رہا، یا بہرحال دنیا اس کے جو ایکشنز ہیں ان کو تنقید کی نظر سے دیکھتی ہے، تو کسی طور بھی اسرائیل کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی آکوپیشن کو کنٹینیو کرے۔ تو مطلب بہت سی اچھی باتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن حالانکہ اوور آل انٹرویو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہی تھا، لیکن صرف اس ایک چیز نے پورے انٹرویو کا جو ایک مثبت تاثر ہونا چاہیے تھا وہ زائل سا ہو گیا، اور یہ کوئی اچھا نہیں ہوا میرے خیال میں۔ تو اس لیے ہمیں بہرحال فیوچر میں، مستقبل میں یہ کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی ایسے بگ میڈیا ہاؤس یا چینل پہ جائیں تو ذرا تھوڑی سی تیاری کر لیں اور اس کو سنجیدہ لیں، کیونکہ اور ہمارے ہاں تو ہمیشہ سے پریکٹس رہی ہے کہ ہم کویسچنز اینٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے جواب بھی پہلے سے سوچ لیتے ہیں۔ تو یہ جو اب شاید یہ رواج نہیں رہا، لیکن بہرحال کویسچنز پہلے سے اینٹیسپیٹ کر لینے چاہیے تھے کہ کس قسم کے سوالات آپ کو آ سکتے ہیں، اور پھر اس حساب سے بھی آپ اپنی تیاری کر لیتے ہیں، لیکن شاید وہ اب زمانہ نہیں رہا۔ لیکن یہ بھی دیکھا جائے تو اینکر پرسن نے بھی بہت زیادتی کی، وہ اسی ایجنڈے کے ساتھ تو آئی ہوئی تھی، وہ تو ہمیں پتہ ہے ان سب کا ایجنڈا کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا انفلوئنس ہے اسرائیل کا امریکہ میں اور جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں۔ لیکن یہ بھی ناظرین یاد رہے کہ جو سارے یہودی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ زائنسٹ بھی ہوں۔ جو بعض یہودی تو ایسے ہیں وہ بالکل اسرائیل کے بننے پہ یقین ہی نہیں رکھتے فی الحال، اور وہ جیروسلم کو اپنا کیپٹل بھی نہیں مانتے۔ تو یہ ہے، نظریاتی اختلافات ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ
اس وقت دنیا میں جو لوگ آباد ہیں، بستے ہیں، وہ بنیادی طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے 3 بیٹے جو تھے سام، حام اور یافس۔ تو سام کی جو اولاد ہیں اس میں عربز بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، لیکن اب جو یہ لفظ ہے سیمیٹزم، یہ جو ہے یہ اب یہودیوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ ہم جو ہیں یافس، اس علاقے کے جو لوگ ہیں، ہم جو یافس کی اولاد میں سے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اب یہ بہت گڑبڑ ہو گیا ہے معاملہ، کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی کلیئر لائنز نہیں ہیں کہ بندہ کہہ سکے کہ میں حام کی اولاد میں سے ہوں یا یافس کی اولاد میں سے ہوں یا سام کی اولاد میں سے ہوں، فار دیٹ میٹر۔ تو یہ ایک کنٹروورسی بہرحال چلی، اور اس میں اب کیا، اب باتیں تو خیر بہت ہو گئی ہیں، لیکن میں ابھی بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی اس قسم کے انٹرویو ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ دینا چاہیے اور تیاری کر کے جانا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس قسم کی جو، حالانکہ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں کی، لیکن جو انداز تھا، ڈیمینر تھا، شاید وہ بھی مناسب نہیں تھا میرے خیال میں۔ تو وہ یہی تاثر دے رہا تھا کہ جو ہے وزیر خارجہ ہمارے بالکل تیار ہو کے نہیں گئے۔ تو آئندہ ہم امید کرتے ہیں کہ تیاری مکمل ہوگی۔ بہت شکریہ۔